میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی. تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، کیسا جملہ ہے، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے، کہو سبحان اللہ. ایک بوڑھا، اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور اس کی اونٹ اتنی کمزور، ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی، اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے. اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس. اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے آپ کے نبی، کہاں ہے محمد کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو وہ بوڑھا اپنی اونٹنی سے اترتا ہے. سنو، وہ بوڑھا اپنی اونٹنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چرتا ہوا محمد محمد محمد. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول پاک، سنو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے، کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم؟ سننا کیا کہتا، اتنے رعب سے کہتا محمد کہہ دو صلی اللہ. وہ بوڑھا کہتا ہے محمد میں یہودی ہوں. کیا کہتا؟ میں یہودی ہوں، ایمان قبول نہیں کرنے والا، مجھے ایمان کی دعوت مت دینا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مرائی پڑی ہے. اگر آپ نبی ہے تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا، نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا. تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. باقی میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا. آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. میرے پیارو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کو نکل باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا، کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو، ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا، میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ، نام یاد رکھو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اٹھنی ہے اور دونوں جوانے، ایک اٹھنی دے دی. اور اللہ کے رسول اس سے سستا کون سا سودا ہوگا؟ اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے. وہ یہودی کو کہا بھائی اٹھنی باہر تیار ہے، آپ چلے جائیں. وہ یہودی گئے ہیں، اٹھے بیچارے بوڑھے میاں اٹھے گئے اور جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا، پھر اندر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں، اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، تو کپڑے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا آ جاؤ، اپنے قریب میں بٹھایا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا. ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول، میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے، آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا، اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اب روٹین بن گیا ہے، رات 11 بجے ہوتا ہے سیکھو ٹائم، ایپ کھلتے ہی کریئر گروتھ کیٹیگری دکھتی ہے. اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کا گھر قریب میں، وہاں جا کے لے لو. گئے، کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا، اپنے اونٹ کے اوپر باندھا، پھر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا. کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا، کھانا بھی تو چاہیے. لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا.